یہ جو قبیلہ تھا نا بنو نذیر، ان کے سردار نے اصل میں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے جمع کیا تھا۔ مدینے میں یہود کا ایک اور قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح ہو چکی تھی، صلح نامے پہ دستخط ہو چکے تھے، معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو یہ جو بنو نذیر کا سردار تھا نا، یہ گیا بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس۔ اب اس نے جب کعب بن اسد نے اس کو دیکھا نا کہ یہ آ رہا ہے، تو اس نے قلعے کے دروازے بند کروا دیے۔ لیکن یہ جو بنو نذیر کا سردار تھا وہاں پہنچا تو اس کو آوازیں دے رہا تھا، اسے دروازہ نہیں کھولا۔ اندر سے کہنے لگا کہ دیکھو ہماری محمد کے ساتھ صلح ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ معاہدے کو توڑ دیا ہو یا سچائی کے سوا کچھ اور کہا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ہم اس معاہدے کی پابندی کریں گے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ جو تھا نا، یہ اصرار کرتا رہا، دروازہ کھولو، بات سنو، یہ ہے وہ ہے، کوئی انکار کرتا رہا، یہ اس کو آر دلاتا رہا۔ آخر کار اس نے دروازہ کھلوا دیا، یہ اندر چلا گیا۔ اب اس نے بنو قریظہ کو بڑے سبز باغ دکھائے۔ یوں ہوا کہ کعب بن اسد اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس غزوہ میں یہ جو تھا غزوہ احزاب، اس میں اس نے شرکت کا کہہ دیا کہ جی احزاب میں شرکت کروں گا۔ تو چنانچہ یہ جو غزوہ احزاب ہے جس کا آپ ذکر سن رہے ہیں، تو کعب بن اسد نے بھی احزاب کے ساتھ شرکت کا وعدہ کر لیا۔ جب یہ وعدہ کر بیٹھا نا تو اپنے باقی سرداروں کو بتایا کعب بن اسد نے کہ میں نے ایسے کہہ دیا ہے، تو وہ پھر ناراض ہوئے، تم نے بڑا غلط کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، تم نے عہد شکنی کی ہے اور اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ اب ان باتوں پر کعب بن اسد کو بڑی ندامت بھی ہوئی، لیکن اب تو بات اس کے قبضے سے نکل چکی تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع مل گئی، حضور کو بڑا صدمہ ہوا کہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے۔ اب دوسری بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ جو احزاب کا لشکر تھا، وہ جو احزاب تھا، تو اس کے رستے میں تو خندق بنا دی گئی تھی، یہ لوگ تو مدینے کے اندر موجود تھے، ان سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملے کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے، کیا حقیقت ہے، حضور نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ اگر ایسا ہو کہ یہ واقعہ، یہ بات غلط ثابت ہو تو پھر صحابہ کے سامنے کھل کے بات کر دینا، سب کو پتہ چل جائے، لیکن اگر سمجھو نا بات سچی ہے تو پھر گول مول بات کرنا، ہم سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے واقعی ایسا کر دیا، تاکہ صحابہ میں پریشانی پیدا نہ ہو کہ یہ بھی ہمارے مخالف ہو گئے۔ تو دیکھیں ایک قرآن کا اصول بھی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
اللہ تعالیٰ نے ایک اصول سمجھا دیا کہ کوئی بات کا پتہ چلے نا تو اللہ فرماتے اس کی تحقیق کر لو. ان تصیبوا بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایک بات پتہ چلی، تحقیق کی نہیں، اس کے بعد تم نے کوئی عملی اقدام کر دیا، کوئی غلط فیصلہ کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں بات یوں نہیں یوں تھی، پھر اپنے اس کام پر، اقدام پر، اپنی اس بات پر تمہیں پچھتاوا ہو. تو میں کہ اس لیے تحقیق کر لیا کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحقیق حال کے لیے ان دو صحابہ کو بھیجا کہ معلوم کرو کہ اصل صورتحال کیا ہے. تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، غلط فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اقدامات کر دیے جاتے ہیں، بات کی تحقیق کی نہیں جاتی، تو پھر فسادات پیدا ہوتے ہیں. بہرحال یہ دونوں صحابہ چلے گئے. آگے تحقیق کی تو بات ایسی تھی. یہ جو کعب بن اسد تھا، اس سے بڑی سخت کلامی بھی ان دونوں کی ہوئی. خیر انہوں نے آ کر گول مول بات کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھئے کہ ایسا ہی ہے، انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے. بنو قریظہ نے عہد شکنی کر دی ہے. اچھا اب یہ بڑا عجیب موقع تھا کہ دشمن کیونکہ باہر بھی کھڑا ہے خندق سے اور اندر بھی، مدینے کے اندر بھی دشمن. اب بڑے خوف کی کیفیت تھی. اب یوں ہوا کہ جو لوگ منافق تھے نا، مسلمانوں میں شامل ہوئے، ان کا نفاق بھی کھلنے لگا. یہ مشکل وقت جو ہوتا ہے نا، یہ بتا دیتا ہے کہ منافق کون ہے اور پکا کون ہے، سچا کون ہے. تو اس موقع نے پھر جو منافق تھے نا ان کو ظاہر کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بعض تو کھل کے باتیں کرنا شروع ہو گئے منافق، جیسے قرآن کی آیت میں آگے آئے گا انشاءاللہ. بعض نے بہانے بنانا شروع کر دیے، حضور کے سامنے اجازت لینے لگے بھاگنے کے لیے. ان بیوتنا عورہ. اچھا اب صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ خندق کے باہر دشمن تھا، خندق کی وجہ سے وہ اندر آ نہیں سکتے تھے. اب وہ باہر سے نہ تیر اندازی کرتے رہتے تھے، تیر چلاتے رہتے تھے، کھل کے جنگ نہیں ہو رہی تھی. 1 مہینہ اسی حالت میں رہا ہے، تقریباً 1 مہینہ کوئی کھل کر فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی. حضرات صحابہ بھی پہرے دیتے رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس محنت اور مشقت میں شریک تھے. یہ بڑی اضطراب اور بے چینی کی حالت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی ہوئی تھی. حضور کو پتہ تھا کہ جو قبیلہ غطفان ہے نا، اس نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے. انہوں نے خیبر کی کھجوروں کی بات ان سے کی ہوئی تھی. تو ان کو لالچ ہے، اس لالچ میں یہ آئے ہوئے ہیں یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غطفان کے 2 سردار، ایک کا نام عیینہ تھا اور ایک کا نام تھا ابو الحارث بن عامر. ان کے پاس حضور نے ایک بندہ بھیجا. وہ کہا کہ دیکھو ہم تمہیں مدینے کا 1/3 پھل وہ دے دیں گے اگر تم اپنے ساتھیوں کو لے کر نا میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ. وہ جو دونوں سردار تھے وہ راضی بھی ہو گئے. اب بالکل معاہدہ ہونے کے قریب تھا، دستخط ہونے والے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق صحابہ سے مشورہ لیا. تو جو قبیلہ اوس اور خزرج، ان کے 2 بڑے بزرگ صحابہ تھے نا، سعدین، یعنی سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ،
ان سے مشورہ لیا تو دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اگر تو ایسا ہے پھر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جو اللہ نے حکم دیا وہ آپ کریں۔ اچھا، اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ ہماری اس تکلیف کو، مشقت کو، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس تکلیف اور مشقت سے بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، نہ میری طبیعت یہ چاہتی ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تم اتنی تکلیف اور مصیبت میں ہو کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ آسانی کا معاملہ پیدا ہو جائے، ان کی قوت ٹوٹ جائے، قوت کمزور ہو جائے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جس وقت بتوں کو پوجتے تھے، شرک کی حالت میں تھے، ہمیں اللہ کی پہچان نہیں تھی، نہ اس کی عبادت کرتے تھے، اس وقت ان لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانہ کی طمع رکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہاں، اگر ہمارے مہمان ہوتے تو مہمانی کے طور پہ ہم کھلاتے تھے یا ہم سے خرید لے جائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی، اسلام کا اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو کیا آج ہم ان لوگوں کو اپنا پھل اور اپنے اموال دے دیں گے؟ ہمیں اس مصلحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کو دیکھ کر یہ جو اپنا ارادہ کیا تھا وہ چھوڑ دیا، فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح نامہ تھا نا، اس کا کاغذ ہاتھ سے لے کر وہ تحریر مٹا دی، کیونکہ ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے نا۔ اچھا، وہ دونوں سردار بیٹھے بھی تھے مجلس میں، بڑے وہ متزلزل ہوئے حضرات صحابہ کی اس قوت اور شدت کو دیکھ۔ بہرحال تو تیر اندازی چلتی رہی ہے، تیر اندازی وہ چلتی رہی ہے۔ اب کفار کے نا کچھ لوگ، کچھ سوار خندق کو نا پھلانگ کر مقابلے کے لیے آئے، خندق کو ایک جگہ سے اس کا عرض کم تھا نا تو پھاند کر دوسری طرف آئے، مسلمانوں کو مقابلے کے لیے آواز دی۔ ان میں ایک عمر نام کا آدمی تھا، جنگ بدر میں زخم کھا کر گر گیا تھا، تو اس نے آ کر مقابلے کے لیے آواز دی، للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، تو سب سے پہلے فرمایا کہ عمر، میں تجھ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی نے دعوت دی اس کو، کہنے لگا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں پھر لڑائی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ عمر کہنے لگا تم تو ابھی بچے ہو، چھوٹے ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ حضرت علی کو کہنے لگا تم تو چھوٹے ہو، کسی بڑے کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ اس بار اس کو غصہ آ گیا، گھوڑے سے نیچے اترا، حضرت علی پر اس نے وار کیا۔ حضرت علی نے اس وار کو روکا، پیشانی پہ زخم آیا، پھر حضرت علی نے وار کیا تو اسی سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے فتح دی ہے۔ اچھا، پھر ایک تھا نوفل بن عبداللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، گھوڑے پہ سوار تھا۔ خندق کو اس نے پھاندنا چاہا لیکن اسی میں گر گیا، لیکن گرنے کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ مشرکین نا پھر
10,000 درہم حضور کی خدمت میں پیش کیے، کہا جی اس کی لاش ہمیں دے دیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ خبیث اور ناپاک تھا، اس کی دیت بھی خبیث اور ناپاک، اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی اور اس کی دیت پر بھی۔ ہمیں نہ 10,000 کی ضرورت ہے اور نہ لاش کی، اور بلا معاوضہ حضور نے اس کی لاش ان کے حوالے کر دی۔ اچھا، یہ جو تیر اندازی چلتی رہی نا، تو ایک قلعہ تھا بنی حارثہ، وہاں عورتوں کو محفوظ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے میں تشریف لے گئے اپنی والدہ کے پاس۔ تو چھوٹی سی زرہ پہنی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ نکل رہے تھے۔ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ جلدی جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ ان کے لیے کوئی بڑی زرہ ہوتی تو بہتر تھا، مجھے ان کے ہاتھ پاؤں کے بارے میں خطرہ ہے، زرہ سے نکلے ہوئے ہیں، کوئی زخم لگ سکتا ہے، یہ خطرہ۔ تو پھر ان کی والدہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اچھا، اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں پہنچے تو ان کو تیر لگا رگ اکحل میں تیر لگ گیا، تو خون نکل رہا تھا۔ حضرت سعد نے دعا کی کہ اللہ اگر آئندہ بھی قریش کا کوئی حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہونا مقدر ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھنا، کیونکہ اس سے زیادہ میری کوئی تمنا نہیں کہ میں اس قوم سے لڑوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو ان کے وطن سے نکالا، آپ کو جھٹلایا۔ اور یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو آپ مجھے شہادت عطا فرمائیں۔ پھر کہا مگر اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک بنی قریظہ سے ان کی غداری کا انتقام لے کر میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ وہ بنی قریظہ جن کے ساتھ حضور کا معاہدہ ہوا تھا، پھر یہ احزاب کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، ان کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا، جیسے آگے واقعے میں آ رہا ہے۔ جس قلعے میں عورتیں اور بچے تھے نا، ان کو محفوظ کیا گیا تھا، تو یہود کی آبادی وہ قریب تھی اس کی۔ تو اس قلعے میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو تھی حضرت صفیہ، وہ بھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نا قلعے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، تو ان کو خطرہ ہوا کہ جاسوس نہ ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کیا کہ خیمے کی ایک لکڑی لی اور اس یہودی کے سر پہ اتنے زور سے ماری، اس کا سر پھٹ گیا، مر گیا وہ۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ مرد ہے، میں عورت ہوں، اس لیے میں نے تو ہاتھ نہیں لگانا اس کو، آپ اس کے ہتھیار اتار کر لے آئیں۔ حضرات صحابہ کو خندق کی دیکھ بھال کے لیے نا رات کو جاگنا بھی پڑتا تھا۔ کسی وقت آرام کریے لیٹے ہیں تو تھوڑا سا شور مچا تو فوراً چلے آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ باندھ کر میدان میں جاتے تھے فوراً، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ حضور کو پھر ایسے جانا پڑتا تھا۔ اچھا، ایک دن نا کفار نے یہ طے کیا
کہ سب مل کر نہ یک بارگی حملہ کرتے، کسی طرح خندق کو ہم عبور کریں۔ اچھا، اب یہ بڑی سخت تیر اندازی شروع ہوگی، تو حضرات صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے مقابلے میں ان سے بچاؤ میں مشغول رہے۔ تو اتنی زیادہ مشغولیت تھی کہ نماز کے لیے بھی ذرا سی مہلت نہیں ملی۔ 4 نمازیں عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھی گئی، وہ نمازیں قضا ہوئی، پھر عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھی گئی۔ تو اب یہ انتہا ہو گئی تھی تکلیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کفار کے لیے بد دعا فرمائی 3 دن، پیر سوار یعنی منگل بدھ، مسجد فتح کے اندر حضور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے اور مسلمانوں کی فتح کی دعا کر رہے تھے، کفار کی شکست۔ تیسرے دن بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضور بڑے خوش تھے، صحابہ کے پاس آئے اور صحابہ کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ اچھا، اب اللہ کی طرف سے فتح کا آغاز دیکھیں کیسے ہوا۔ یہ جو قبیلہ غطفان تھا نا، بہت بڑی طاقت تھی۔ ان میں ایک آدمی تھا نعیم بن مسعود۔ نعیم بن مسعود، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا، حضور کے پاس آیا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا اور کہا اللہ کے نبی آپ بتلائیں کہ میں اسلام کی کیا خدمت کروں، میری ابھی قوم کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں اسلام کی کیا خدمت کروں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اکیلے ہو، یہاں تو کوئی خاص کام نہیں کر سکو گے، اپنی قوم میں جاؤ، انہی میں مل کر اسلام سے مدافعت کا کوئی کام کرو اگر کر سکتے ہو تو۔ اچھا، اب یہ بڑے ذہین تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، حضور سے اجازت چاہی اور ان لوگوں میں جا کر جو میں مصلحت دیکھوں میں وہ کروں، آپ اجازت دے۔ حضور نے اجازت دے دی۔ اچھا، اب یوں کیا حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کہ بنو قریظہ کے پاس، ان کے بڑے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، ان سے کہا کہ اے بنو قریظہ، تم میرے بارے میں جانتے ہو میں تمہارا پرانا دوست ہوں، میری دوستی میں کوئی تمہیں شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نعیم بن مسعود فرمانے لگے رضی اللہ عنہ کہ میں تمہیں بڑی ناصحانہ خیر خواہانہ کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، میری باتوں پر دھیان دینا، کہ تم لوگ جانتے ہو کہ قریش کہ میں قریش مکہ سے ہوں اور ہمارا جو قبیلہ ہے نا وہ غطفان ہے۔ اچھا، اسی طرح جو دوسرے قبائل یہود ہے نا وغیرہ، ان کا وطن بھی یہاں نہیں ہے، تو دیکھو اگر شکست ہوتی ہے نا تو ہم تو سارے بھاگ جائیں گے، قریش مکہ بھی چلے جائیں گے اور ہمارا قبیلہ جو غطفان ہے یہ بھی چلا جائے گا اور یہود کے دوسرے قبائل وہ بھی بھاگ جائیں گے، مسئلہ تمہارا ہے، تم مدینے میں رہتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے تو ان لوگوں کو شکست ہو گئی تو تمہارا کیا بنے گا، تم اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میں اس لیے تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس طرح کرو، ایک شرط رکھ لو، ان کے ساتھ ملنے کی، احزاب کے ساتھ ملنے کی ایک شرط رکھ لو، وہ شرط یہ رکھو کہ جب تک یہ لوگ اپنے خاص سرداروں کی ایک تعداد تمہارے پاس رہن نہ رکھ دیں، اس وقت تک تم ان کے ساتھ نہ ملنا، پہلے ان کے سامنے یہ بات رکھو کہ اتنے سردار یہ ہمارے پاس رہن رکھو، اگر وہ رکھ دیں
تو پھر ان کے ساتھ مل لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائیں اور مسلمان تمہارے پیچھے پڑ جائیں۔ ان کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ اس کے بعد یہ صحابی یہاں سے اٹھے، قریشی سرداروں کے پاس گئے، کہنے لگے دیکھو تم جانتے ہو نا میں تمہارا بڑا گہرا دوست ہوں، مجھے یہ خبر ملی ہے، لیکن ایک شرط میں بتاؤں گا، میرا نام نہ ضائع۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ان کی بات یہ ہے کہ جو یہود ہے نا بنی قریظہ، تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد ان کو بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے، اور اس کی اطلاع انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیج دی ہے کہ کیا آپ ہم سے اس شرط پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں، آپ ان کو قتل کر دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سب سے جنگ کریں۔ تو حضور نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ اب دیکھ لینا یہ بنو قریظہ والے آ کر نا تم سے کچھ سرداروں کو رہن کے طور پہ مانگیں گے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں سے اٹھے، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں گئے، ان کو یہ ساری بات سنا دی۔ اچھا، یہ سننے کے بعد نا ابو سفیان جو سردار تھا نا قریش کا، انہوں نے قریش کی طرف سے نا اکرمہ بن ابی جہل اور غطفان کی طرف سے ورقہ بن غطفان کو اس کام کے لیے بھیجا۔ وہ بنو قریظہ گئے، جا کر کہا جی ہمارا سامان تو جنگ میں ختم ہو رہا ہے، ہم تو جنگ سے تھک گئے ہیں، تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کی مدد کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب بنو قریظہ نے بات آگے وہی رکھ دی، کہا جی ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، تم جو دونوں قبیلے ہو نا اپنے کچھ سردار ہمارے پاس یرغمال رکھو بطور رہن۔ انہوں نے یہ بات کہی تو اب انہوں نے جا کر ابو سفیان کو بتا دیا کہ جی انہوں نے تو یہ کہا ہے، نعیم بن مسعود نے جو بات کی تھی وہ تو ٹھیک ہے۔ اب بنو قریظہ کا یہ حال دیکھ کر جب انہوں نے آگے وہی تقاضا رکھا، اب نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا۔ اب ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی، ان دونوں کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا اللہ کی طرف سے مدد آئی، ایک سخت ٹھنڈی برفانی ہوا چل پڑی، اتنی ٹھنڈی اور تیز ہوا تھی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، جو انہوں نے کھانے پکانے ہنڈیاں یہ وہ سب چوروں سمیت اڑ گئے۔ اور پھر اللہ نے فرشتے بھیجے جو ان کے دلوں میں رعب ڈال رہے تھے، جیسے قرآن میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ایک سخت ہوا اور بھیج دیے فرشتوں کے لشکر۔ اب ایک طرف آپس میں پھوٹک ہے اور دوسری طرف اتنی تیز ہوا چل پڑی کہ ان کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔